السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، ہمارا نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 حروف مفردات کا آج سبق نمبر 4 ہے۔ سبق نمبر 4 میں سبق نمبر 3 میں نے یہ بات عرض کی تھی ویڈیو نمبر 3 میں کہ حروف تہجی میں سے 8 حروف ایسے ہیں جن کی ایک شکل نہیں بلکہ ایک سے زائد ہیں۔ ان میں سے 7 کی ایک شکل اور تھی، ایک پہلی اور ایک دوسری بلکہ 2 شکلیں ہو گئی، اور حمزہ ایک ایسا حرف ہے کہ حمزہ کی ایک شکل نہیں ہے بلکہ 3 شکلیں اور ہیں، 3 اور 1 مل کے 4 شکلیں ہو گئی۔ اب یہ جو 8 حروف ہیں جن کی شکل ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہے، نام ان کے میں لے لیتا ہوں۔ لمبی تا، گول تا، سیدھی را، ٹیڑھی را، سیدھی زا، ٹیڑھی زا، مرکز والا کاف، کش والا کاف، ٹانگ والا میم، دم والا میم، اور گول ہا، 2 چشمی ہا، یا آپ اسے کہیں ہا اور 2 آنکھوں والی ہا۔ حمزہ آئین کے سر کی شکل میں، حمزہ آئین کے سر کی شکل میں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، اور یا اور پیچھے کی طرف مڑی ہوئی یا۔ یہ 8 ہیں۔ ان 8 میں سے تختی نمبر 1 جب آپ حروف تہجی کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، حروف تہجی سکھانا چاہتے ہیں، یا ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ عربی کو جانتا ہی نہیں، آپ سے کہتا ہے کہ جو مجھے عربی شروع کرائیں، سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں جس طرح انگلش کے حروف ہیں، اردو کے حروف ہیں، فارسی کے حروف ہیں، ہر زبان کے مستقل حروف ہیں، آپ مجھے عربی کے حروف سکھائیں، تو آپ کے سامنے کیا چیز ہوگی کہ آپ جب عربی کے حروف کا تعارف کروائیں گے تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کی 2 شکلیں ہیں، اس لیے ہم نے اس ویڈیو کو سبق کو پہلے کیا تاکہ 2 شکلوں والی بات پہلے ذہن میں آ جائے، اور پھر یہ کہ 2 شکلوں میں سے آپ کس شکل کو رسم عثمانی کے تحت، قرآن کریم کے اصول کے تحت، یا جو ہمارا تاریخی سلسلہ ہے اشاعت قرآن کا، قرآن کریم لکھنے کا، رائٹنگ کا جو سلسلہ رسم الخط کا آج تک آ رہا ہے، اس کی روشنی کے اندر آپ ان شکلوں میں سے کون سی شکلیں تختی نمبر 1 میں رکھیں گے، یا تختی نمبر 1 کی جگہ آپ حروف تہجی کی ابتدائی جو تعارف کروائیں گے ان کے اندر آپ ان شکلوں کو رکھیں گے، اس سٹائل ان حروف کو رکھیں گے، وہ کون سی شکلیں آئے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ تختی نمبر 1 میں لمبی تا اور گول تا، آپ لمبی تا کی جگہ گول تا نہیں رکھ سکتے اصول کے لحاظ سے۔ وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ لمبی تا جو ہے یہ پہلی تا، یہ حرف کے شروع میں بھی آتی ہے، حرف کے آخر میں بھی آتی ہے، حرف کے درمیان میں بھی آتی ہے، اور یہ جو گول تا ہوتی ہے یہ ہمیشہ حرف کے آخر میں آتی ہے۔ تو جو چیز شروع میں بھی آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے، اور ایک چیز وہ ہے جو صرف آخر میں آئے، تو ظاہر ہے جو چیز 3 مقام پہ آتی ہے اس کا مقام، مرتبہ، ویلیو زیادہ ہے، اس لیے اس کو فرسٹ پوزیشن دینا اس کا حق ہے، پہلی پوزیشن میں پہلے رکھنا، مقدم رکھنا اس کا حق ہے۔ اور دوسری چیز، جب تا کی جو شکل بنائی گئی ہے، یہ شکل تا کی، یہ اس ہا کے مقابلے میں نہیں بنائی گئی، با کی یہ شکل بنی تو با کے مقابلے میں تا، اور تا کے مقابلے میں یہ شکلیں آپس میں ایک دوسرے کے تعارف کے لیے بنی ہے کہ نیچے نقطہ ہو تو با، اوپر ہو تو تا، اور اوپر 3 ہو تو سا۔ اب آپ دیکھ لیں پہلی تختی میں جب ہم شکل سکھائیں گے تو اس ایک شکل سے، با تا سا تینوں کی ایک شکل ہے، اس شکل سے ہم نقطوں کی تبدیلی کی وجہ سے 3 حروف بتائیں گے، با تا سا 3 سکھا رہے ہیں۔ اب ان سا اور با کی جو شکل ہے اس کا گول تا کی شکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا تختی نمبر 1 میں حروف تہجی کے ابتدائی تعارف کے اندر یہ گول تا نہیں لکھی جا سکتی، یہ لمبی تا ہی لکھی جائے گی، اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے، باقی تفصیلی لمبی باتیں آگے چلتے ہیں۔ سیدھی را اور ٹیڑھی را، سیدھی زا اور ٹیڑھی زا، آیا تختی نمبر 1 میں ان میں سے کون سی شکل رکھیں گے اور کون سی نہیں رکھیں گے؟ آپ موجودہ قاعدے اٹھا لیں، آپ کو بہت سارے قاعدوں کے اندر یہ چیز جو ہے آپ کو یہ را زا کی یہ شکل نظر آئے گی، اور بہت سارے قاعدوں کے اندر آپ کو یہ شکل نظر آئے گی۔ اب ان میں سے کون سی درست ہے، کون سی درست نہیں ہے، ہم وہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ جائز ناجائز اور حرام حلال کا فتویٰ دے دے، ہم وہ فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم اصول کی روشنی میں، رسم کی روشنی میں ایک رائے کے طور پہ یہ بات عرض کریں گے کہ تختی نمبر 1 میں حروف تہجی کے تعارف کے اندر یہ سیدھی را اور سیدھی زا کی جو شکل ہے یہ رکھی جائے گی، یہ ٹیڑھی را اور ٹیڑھی زا کی جو شکل ہے اس کو حروف کے تعارف میں پہلی پوزیشن پہ تختی نمبر 1 کے اندر پہلی شکل کے طور پہ اس کو ذکر کرنا درست نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر 1،
یہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، دال زال کی جب یہ شکل بنائی گئی، دال اور زال یہ شکل بنائی گئی، تو جو حروف کو شکل دینے والے جو حضرات تھے انہوں نے غور کیا کہ اس کے بعد آنے والے جو حروف ہیں را ہے اور زا ہے اس کی کیا شکل ہو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ را زا کی جو شکل ہے نا اس کو دال زال کی شکل سے تھوڑا سا چینج کر لیا جائے، تھوڑی سی اس میں تبدیلی لائی جائے۔ تو را زا کی یہ جو شکل ہے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ والی شکل، یہ شکل را زا کی یہ دال کے مقابلے میں آئی ہے کہ دال زال ایسے اوپر سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا سیدھا کر دیا، تو دال زال کی جو شکل بنی ہے وہ را زا کے مقابلے میں بنی ہے، اور را زا کی جو شکل بنی ہے وہ دال زال کے مقابلے میں بنی ہے۔ دال کی شکل دیکھ کے، زال کی شکل دیکھ کے بچہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مڑے ہوئے ہیں تو یہ دال زال ہیں، اور را زا کی سیدھی شکل دیکھ کے بچہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دال زال نہیں ہیں، یہ را اور زا ہیں۔ تو دال زال کے مقابلے میں اس سے تھوڑا سا بدل کے جو شکل بنائی گئی وہ را زا کی یہ سیدھی شکل تھی، یہ والی مڑی ہوئی شکل نہیں تھی۔ اس اعتبار سے دال زال جب سکھائی کے بچے سے کہیں گے کہ جی دال ایسے سیدھی ہوتی ہے اور را ایسے، دال مڑی ہوتی ہے اور را ایسے سیدھی ہوتی ہے، زال مڑی ہوتی ہے اور زا ایسے سیدھی ہوتی ہے، تو یہ دال اور را، زال اور زا ان کا آپس میں شکل کے اعتبار سے فرق ہے۔ اس فرق کی وجہ سے ان کو آپس میں مد مقابل ذکر کیا جائے گا۔ جب اگر آپ ٹیڑھی را اور ٹیڑھی زا کو دیکھ لیں تو دال یوں ٹیڑھی ہے اور دوسری را اوپر کی طرف ٹیڑھی ہوئی ہے، تو ان کا آپس میں کوئی مقابل نہیں بنتا، کوئی یعنی شکل کے تعارف میں، شکل کی پہچان میں ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اس لیے تختی نمبر 1 میں را زا کی سیدھی شکل رکھیں گے حروف کے تعارف میں، را زا کی جو ٹیڑھی شکل ہیں ان کو تختی نمبر 1 کے اندر حروف کے تعارف میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایک وجہ میں نے عرض کر دی، دوسری وجہ ڈسٹر دو بیٹا، جلدی کرو، یہ مٹاؤ، یہ مٹا دو۔ دوسری وجہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ دیکھیں جب ہم ویسے دال لکھتے ہیں تو ہماری دال ایسے ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس دال کے ساتھ کوئی حرف جوڑتے ہیں، کوئی حرف جوڑتے ہیں، مثلا ہم لکھتے ہیں عید، عید، یا ہم لکھتے ہیں ابدن۔ اب آپ دیکھیں جب دال ہم نے الگ لکھی تھی تو اس کی شکل اور تھی، اور جب یہی دال جڑی تو اس کی شکل اور بن گئی ہے۔ یہ فرق اور چینجنگ اور یہ تبدیلی آپ کے سامنے واضح ہے کہ دال جب الگ ہو تو شکل اور ہے، اور دال جب جڑ جائے تو شکل اور ہے۔ زال جب الگ لکھی ہو تو شکل اور طرح ہوتی ہے، اور جب زال جڑ جائے، جس طرح غزہ زال جڑ گئی ہے تو شکل اور ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں دال زال جب جڑے تو اس کی شکل اور ہو گئی ہے جی، پہلے دال ایسے تھی، اب جڑ کے دال ایسے ہو گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دال جڑنے میں اس کی شکل اور بنی ہے، کیا اس شکل کو ہم حروف تہجی میں رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ بھی کہیں گے کہ نہیں رکھ سکتے، یہ شکل تو بنی ہے حرف کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، مرکب کی مجبوری کی وجہ سے جڑی تو اس کی یہ شکل بن گئی، جڑنے سے پہلے اس کی شکل تو اور تھی۔ یہی بات ٹیڑھی را اور ٹیڑھی زا میں ہے کہ ابتداً ٹیڑھی زا اور ٹیڑھی را کی جو شکل تھی وہ را جب مرکب ہوتی تھی تو مرکب ہو کے کبھی سیدھی رہتی تھی، کبھی ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ زا جب مرکب کسی حرف کے ساتھ جڑتی تھی تو جوڑ کے کبھی اس کو سیدھا لکھتے تھے اور کبھی ٹیڑھا لکھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ٹیڑھی را زا جو ہے نا وہ مرکب ہونے کی صورت میں لکھی جاتی تھی، مفرد ہونے کی صورت میں نہیں لکھی جاتی تھی۔ مزید اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح جو ہے نا وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ توجہ رکھیے آپ دیکھیں، یہ دال ہے، یہ زال ہے، یہ پہلی تختی ہے۔ اس کے مقابلے میں را کی شکل یہ بنائی گئی، زا کی شکل یہ بنائی گئی کہ وہ مڑے ہوئے ہیں، یہ سیدھے ہیں، ہو گیا۔ اب جب یہی 4 حروف کسی کے ساتھ جڑتے ہیں، مثلا ہم نے با کو دال کے ساتھ جوڑا، با کو زال کے ساتھ جوڑا، اب دیکھیں یہاں زال، یہاں دال اور زال کی جو شکل ہے، جڑی ہوئی دال زال کی جو شکل ہے یہ بالکل را زا کی طرح ہو گئی ہے، را زا کی طرح ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم را کو با کے ساتھ جوڑتے ہیں جی،
اب ہم نے با کو را کے ساتھ جوڑا، با کو زا کے ساتھ جوڑا، تو دال زال کی الگ شکل اور ہے، اور جب دال زال جڑی تو اس کی شکل بالکل وہی بن گئی جو را زا کی شکل تھی۔ اب جب جڑ کے جو شکل را زا کی بنی ہے، جب جڑے گی تو را کی یہی شکل ادھر بھی آ جاتی ہے، را کی یہی شکل ادھر بھی آ جاتی ہے زا کی۔ اب جس طرح دال اور زال الگ الگ ہوں تو ان کی شکل کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ یہ دال زال ہے اور یہ را زا ہیں۔ تو جب دال زال اور را زا جڑ جائیں تو ان میں بھی فرق کے لیے کچھ اصول انہوں نے لکھے رسم عثمانی نے۔ ان اصول میں سے کچھ یہ تھے کہ با اور دال کے ساتھ جب حرف جڑے گا تو نیچے سے جڑے گا، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جڑا ہے، لیکن را کے ساتھ جب حرف جڑے گا تو اوپر سے جڑے گا، زا کے ساتھ جب حرف جڑے گا تو اوپر سے جڑے گا۔ یہ را ہے، یہ زا ہے، شکل اس کی بھی وہی ہے، اس کی بھی وہی ہے۔ میرے لکھنے میں آپ کو اور نظر آ رہی ہوگی، یہ لکھنے میں کمزوری آپ کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب جس طرح اس را زا کو دال زال سے شکل میں فرق کیا گیا، اسی طرح یہاں دال زال اور را زا کی شکل تقریباً ایک جیسی ہوتی تھی، تو اس کے فرق کو بھی ماہرین نے ظاہر کرنے کے لیے را زا کی شکل کو تھوڑا سا چینج کیا۔ انہوں نے کہا کہ دال زال کی یہ شکل بنتی ہے تو ہم اس کے مقابلے میں را کی یہ شکل بنا دیتے، زا کی یہ شکل بنا۔ اب دیکھیں را اور زا، یہ ٹیڑھی را اور ٹیڑھی زا کی جو شکل بنی گئی ہے، یہ اس جڑی ہوئی دال اور جڑی ہوئی زال کے مقابلے میں بنی تھی ابتداءً، بعد کی بات میں ابتدا میں یہ شکلیں اس کے مقابلے میں بنی تھی جب کہ دال زال کے ساتھ بھی کوئی حرف جڑ جائے اور دال زال بدل کے آ جائے، را زا کے ساتھ بھی کوئی حرف جڑ جائے تو پھر وہ اگر اصلی شکل میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ جڑی ہوئی دال اور زال کے ساتھ را زا کی جو ہے شکل مل جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جس طرح مفرد میں الگ الگ میں دال زال کی شکل میں فرق کیا، لکھنے کے اعتبار سے، رائٹنگ کے اعتبار سے، خط کے رسم الخط کے اعتبار سے، اسی طرح جڑی ہوئی را زا کو بھی جو ہے نا اس میں جڑی ہوئی دال زال اور جڑی ہوئی را زا کا فرق بھی واضح کر دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے ٹیڑھی را زا وہ اس وقت کرتے تھے جبکہ جڑی ہوئی دال اور زال سے فرق کرنے کے لیے، تو جس طرح یہ والی دال زال آپ پہلی تختی میں نہیں رکھ سکتے، یہ شکل تب آتی ہے جب جڑ کے آئے، اسی طرح یہ شکل بھی آپ اصول کے اعتبار سے پہلی تختی پہ نہ رکھیں، کیونکہ یہ شکل بھی جڑی ہوئی دال اور زال کے مقابلے میں بنائی گئی ہے کہ جڑی ہوئی دال اور زال کی شکل بھی اور جڑی ہوئی را زا کی شکل ایک جیسی نہ ہو جائے، اس میں فرق ہو جائے۔ اب جس طرح اس دال کو تختی نمبر 1 میں رکھنا درست نہیں ہے، جڑی ہوئی دال زال کی شکل کو، تو اسی طرح یہ ٹیڑھی را اور ٹیڑھی زا کی جو شکل ہے اس کو بھی تختی نمبر 1 میں نہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ بعد وقت کے ساتھ ساتھ لکھنے کے جو سٹائل تھے وہ بدلتے گئے، جس طرح آپ اردو لکھتے ہیں الفاظ وہی ہیں، زبان وہی ہے، لیکن آپ کسی اور طریقے سے لکھتے ہیں، میں کسی اور طریقے، الفاظ کی بناوٹ، رسم الخط کا اتار چڑھاؤ، الفاظ کا جوڑ، خط وصل جسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو حروف کا سٹائل ہوتا ہے، یہ جس طرح عرب تھے تو عرب کے اندر بھی بہت ساری خطاطی کی قسمیں تھی، ہر قبیلہ اپنے طرز سے لکھتا تھا، جس طرح آج ہے خط نستعلیق کہتے ہیں یا کچھ بھی، بہت سارے خطوں کے نام ہیں، اس طرح بہت سارے خطوط تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ جو حروف کے لکھنے کا طریقہ اور بدلتا گیا، وہ را جو جڑ کے شکل میں بدلتی تھی اس کو بغیر جڑے بھی، جس طرح رضا کا ہے شروع میں بھی یہ شکل بنا دی گئی جی، تو اس کا استعمال آہستہ آہستہ ہونے لگ گیا، استعمال بھی ہو رہا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن یہ ہے کہ حروف تہجی کے تعارف کے اندر جو حرف کی را کی جو شکل رکھی جائے وہ سیدھی را اور سیدھی زا رکھی جائے۔ آگے چلتے ہیں، اسی طرح کاف میں بھی پہلی تختی میں مرکز والا کاف رکھا جائے گا، اور ایسا ہی ہے قاعدوں میں۔ میم کے اندر غلطی ہو رہی ہے، را زا میں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں اور میم کے اندر بھی غلطی ہو رہی ہے۔ میم جو ہے، میم کی جو 2 شکلیں ہیں، ٹانگ والا میم تختی نمبر 1 میں رکھا جائے گا اور دم والا جو میم ہے وہ تختی نمبر 1 میں نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ وہ حرف کی ثانوی شکل ہے، دوسری شکل ہے، تو اگر دوسری شکل کو آپ پہلے مقام پہ لے آتے ہیں تو پہلا تو نہ رہا نا، جو پہلی پوزیشن تھی اس کی وہ پوزیشن تب باقی رہے گی جب آپ پہلی چیز کو پہلے رکھیں اور جو دوسری چیز ہے اس کو بعد میں رکھیں۔ جو ٹانگ والا میم ہے جو نیچے جاتا ہے، یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، حرف کے شروع میں بھی ہے، حرف کے درمیان میں بھی ہے، حرف کے آخر میں بھی ہے، لیکن جو دم والا میم ہے مڑا ہوا، جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے میں نے
یہ صرف حروف کے آخر میں آتا ہے، تو ایک چیز جو 1000 بار استعمال ہوتی ہے اور ایک چیز جو 1 درجن بار استعمال ہوتی ہے، سب کو یکساں ذکر کر دینا تو مناسب نہیں ہے۔ اس لیے پہلی تختی کے اندر یہ والا میم رکھا جائے گا۔ دوسرا میم اصولاً پہلی تختی کے اندر رکھنا درست نہیں ہے۔ میم کی وہ شکل ابتداءً دوسری شکل اس وقت بنی تھی جب یہ میم آخر میں جڑ کے آتا تھا، اس وقت میم کی یہ شکل بنائی گئی۔ بعد میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے آخر میں جب بھی میم آیا، جڑ کے آیا یا نہیں آیا، تو دونوں صورتوں کے اندر اس دم والے میم کا استعمال آہستہ آہستہ ہونے لگا، لیکن ابتداءً ایسا نہیں تھا رسم عثمانی کی کتابوں کے مطابق۔ اس اعتبار سے بھی یہ میم رکھا جائے گا، دم والا میم نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں جو ہے وہ تقریباً پہلی تختیوں میں سب میں ہاں ہی رکھی جاتی ہے، دو چشمی ہاں پہلی تختی میں نہیں رکھی جاتی۔ اور حمزہ کی باری آ جائے تو حمزہ پہلی تختی میں حمزہ ہی رکھا جاتا ہے۔ حمزہ کی جو دوسری تیسری چوتھی جو شکل ہے وہ تختی نمبر 1 میں نہیں رکھی جاتی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یا کی بھی 2 شکلیں ہیں، ایک کو عربی کے اندر یا صغرا چھوٹی یا بھی کہتے ہیں، اور دوسری کو یا مفتوحہ مڑی ہوئی یا بھی کہتے ہیں، یا مردودہ بھی کہتے ہیں۔ مردودہ جو ہے وہ مردودہ جس طرح چیز مردود ہو گئی اس سے نہیں، بلکہ مردودہ تردید سے، رد کی ہوئی، مطلب یہ ہے کہ چیز کو واپس لوٹایا ہوا۔ جی جس طرح یا کو ہم آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس یا کو پیچھے کی طرف لوٹاتے ہیں، تو عربی میں اس کو رد کہتے ہیں کہ اس کو پیچھے کی طرف لوٹا۔ ایک رد یہ ہے کہ ریجیکٹ کرنا، فارغ کر دینا، رد کر دیا، نو کر دیا، انکار کر دیا، یہ رد ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ چیز کو پیچھے کی طرف لوٹانے کو بھی رد کہتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے ہے۔ اب ایک مین چیز جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں آپ تمام قرآنی قاعدوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حروف تہجی میں اگر با کی 2 شکلیں ہیں تو ایک شکل نظر آئے گی، را کی 2 شکلیں ہیں تو ایک شکل نظر آئے گی، زا کی 2 شکلیں ہیں تو ایک شکل نظر آئے گی، کاف کی، میم کی، حمزہ کی زیادہ شکلیں ہیں تو آپ کو ایک شکل نظر آئے گی۔ لیکن تختی نمبر 1 میں موجودہ نورانی قاعدوں سمیت آپ کو یا کی 2 شکلیں نظر آتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ یا کی 2 شکل آیا قاری نور میں صاحب نے لکھی تھی یا انہوں نے اس تختی میں نہیں رکھی تھی؟ اس کو رکھنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ جی اس چیز کو جاننے کے لیے انشاءاللہ العظیم ہم اگلی ویڈیوز کے اندر اس سبق کو ریکارڈ کریں گے۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔